بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم اور احسان ہے۔ دیکھو، دنیا میں بے شمار دولتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اپنی عبادت کے لیے ہی دی۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی طرح ہم کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی رکھی ہمارے لیے، تب بھی ہم کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب بادشاہ رہتے تھے یہاں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے، بہت زیادہ مشغول رہتے تھے۔ اور دیکھو، سارے دیش کے کام بھی کرنے ہوتے تھے ان کو، سارے میٹنگز ارینج کرنی ہوتی تھی، سارے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی تھی، اور تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اسی طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے نماز جنازہ کا، کہ اگر حقیقت میں وہ مشہور واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے، اگر آج کے لوگ اگر سنیں گے نا، حقیقت میں دنگ اور حیران رہ جائیں گے کہ کیسے بادشاہ تھے وہ، کیسے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اس طرح ایک ذکر ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ فوت ہوئے، تو پورے دیش میں، ہندوستان میں کوہام مچ گیا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ کافی لوگ آئے، اتنے لوگ آئے کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو صرف پبلک ہی پبلک دکھائی دیتی، اس کو دور دور تک اتنی پبلک آئی تھی۔ تو جب سب اکٹھے ہو گئے، پبلک مجمع اکٹھا ہو گیا پورا، تو ان میں سے ایک شخص باہر آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں، وصیت کرنے والا، اور میں لوگوں کے سامنے میں حضرت کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے جو مجھے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ اب سنیے گا ذرا کہ 4 خوبیاں کیا کیا ہیں۔ پہلی خوبی کہ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی نہ فوت ہوئی۔ تکبیر اولیٰ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر اولیٰ بولتے ہیں، تو وہ کبھی نہ چھوٹی ہو کسی کی۔ دوسری خوبی میں فرمایا کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس کی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی۔ دوسری خوبی۔ تیسری خوبی میں فرمایا کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی نہ قضا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چوتھی خوبی فرمایا کہ اس نے آج تک بھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھی۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں، وہ حضرت کا نماز جنازہ آئے اور پڑھائے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا، لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے، لوگوں کے سر جھک گئے کہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب کافی دیر ایسی بات چلتی رہی، ایسی گفتگو ہوتی رہی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے، اور دن بھی اور وقت بھی گزر رہا تھا، شام ہونے کے قریب تھی، تو ان میں سے ایک شخص مجمع سے باہر آیا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز کی جو چادر ہٹائی اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ تو اس دنیا سے فوت ہو گئے، لیکن آپ میرا راز فاش کر گئے، میرا راز افشا کر گئے۔ اب آگے سنیے گا۔ تو کہنے لگے، خدا کی قسم، الحمدللہ، میں نے جتنی خوبیاں آپ نے بتائی ہیں، الحمدللہ وہ ساری کی ساری خوبیاں میرے اندر موجود ہیں، ساری کی ساری خوبیاں الحمدللہ میرے اندر موجود ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کون شخص آ گیا ایسا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں، جب لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو وقت کے بادشاہ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے بادشاہ، وقت کے بادشاہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ولی، پورے دیش کو چلانے والے،
پورے دیش کا نظام چلانے والے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ ہم تو آپ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی کیا کام ہے ہماری ضرورتیں کیا کیا ہے؟ زیادہ کسی کے پاس دکان ہے، کسی کے پاس فیکٹری ہے، کوئی ملازم ہے سرکاری، کسی کے پاس کھیتی باڑی ہے، لیکن کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی قاصر ہے۔ کیا 5 وقت کی نماز بھی ہم صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور وہ وقت کے بادشاہ جن کے پاس پورے دیش کا نظام رہتا تھا، پورے دیش کو چلانے کا کام رہتا تھا، لیکن وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا وقت نکالتے اور ان کو دیش کا نظام بھی دیکھنا ہوتا۔ ہمارے پاس کیا ہے اور تب بھی ہم اس چیز سے حاصل ہیں۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، دوست، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کیا آتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹائم پر نہیں کر رہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصاً بالخصوص 5 وقت نماز پڑھنے کی باجماعت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔